اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، خدا کی یکتائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کل ہم نے اس بارے میں ایک دو نقطوں کی بات کی، مختصراً دہرائیں گے۔ پہلی بات ہم نے یہ کی کہ جہاں کہیں بھی خدا کے بارے میں توحید کا ذکر چھڑتا ہے، توحید کے بارے میں بات ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں، خدا کے تمام کائنات پر حکومت میں، خدا کے نظام کائنات کی مدیریت میں اور وغیرہ وغیرہ تمام جہتوں کے اندر یکتائی ہے، یگانگی ہے، یعنی وحدانیت کا عقیدہ مراد ہوتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا نقطہ یہ پڑھا تھا کہ جہاں تک خدا کے وجود کا تصور ہے تو یہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ خدا کا وجود بذات ہی ہے، اور باقی جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں، موجودات ہیں، وہ بذات ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ مطلق نہیں ہے۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے بغیر شرط۔ تو ان میں کیا شرط ہے؟ ان میں شرط یہ ہے کہ وہ کسی کے خلق کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کی وجود کی علت کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ خدا کے بارے میں کوئی اور علت نہیں ہے، بلکہ وہ آز خود موجود ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وجود بذات ہی، اپنے طور پر موجود ہے۔ یہ دوسرا نقطہ پڑھا تھا۔ اور تیسرا نقطہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب کبھی خدا کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ہم اس کی الگ الگ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کبھی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی ان سے الگ صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی صفات میں سے کسی ایک صفت کو الگ کر کے بات کرتے ہیں، دوسری صفت کو الگ کر کے بات کرتے ہیں۔ خدا سے متعلق ہر چیز کے بارے میں ہم الگ الگ بات کرتے ہیں، اور ہمارا شاید یہ خیال ہو جائے یا غلط فہمی ہو جائے کہ یہ خدا کے اجزاء ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ مجبور ہیں ایسا سوچنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن جو ہے وہ محدود ہیں۔ ہم محدود ہیں، ہمارے ذہن بھی محدود ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے کہ خدا کو پورے کے پورا ہم ذہن کے اندر تصور کریں۔ ہمیں اس کے مختلف جہتوں پر نظر پڑتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ذات کے متعلق سوچیں گے تو صرف ذات کی بات سوچیں گے، صفات کے بارے میں سوچیں گے صرف صفات کی بارے میں بات سوچیں گے، قادریت کے بارے میں سوچیں گے، عالمیت کے بارے میں بات سوچیں گے، رحیمیت کے بارے میں، یعنی الگ الگ۔ حالانکہ نہ ترکیب ہے حالانکہ یہاں، نہ جزیات ہیں، نہ جسمیت ہے کہ نہیں؟ ایسی یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں۔ جو محدود کی صفات ہیں وہ اللہ میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی صفات اس کی الگ ہے، اس کا وجود صرف اس کا وجود ہے، اور اس کے وجود میں یہ خاصیت ہے کہ سب کا سب ایک ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے مثال سمجھنے کے لیے بتائی تھی کہ جب ہم کسی بھی چیز کو الگ الگ رنگ کے شیشوں سے دیکھتے ہیں تو الگ الگ شکلیں اس کی، الگ الگ رنگ اس کے ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم جب خدا پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کے الگ الگ جہات پر نظر پڑتی ہے، تو ایک فریگمنٹڈ پکچر ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو لوگ آگاہ ہوتے ہیں، جن کے یہاں
توحید کا عقیدہ راسخ اور صحیح ہوتا ہے تو وہ سوچنے میں تصور میں غلطی نہیں کرتے. ان کو معلوم ہوتا ہے جو کچھ ہم الگ الگ بات کریں یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے. ذات ذاتی ہے, صفت بھی ذاتی ہے, صفت الگ سے کچھ نہیں ہے. قادریت الگ سے نہیں ہے, یہ اسی کی قادریت بھی ہے, عالمیت بھی ہے, وہی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم نے تیسرا نقطہ اس کے بارے میں بات کی تھی. چوتھا نقطہ جو ہم نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ جو خدا کا تصور ہے, خدا کے تصور کے اندر محدودیت نہیں ہے, وہ لامحدود ہے, اور ہم مجبوراً محدودیت کے دائرے میں بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں. ہماری سوچ محدودیت کے اندر ہوتی ہے کیونکہ ہم محدود ہیں, مجبوری ہے کہ ہم محدود ہیں. پھر ہم نے مثال دی تھی یہ نقطہ سمجھنے کے لیے کہ جب ہم حقیقت آب, حالانکہ وہ بھی محدود چیز ہے لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مدد دے گی. جب ہم بات آب کا تصور کرتے ہیں, پانی کا تصور کرتے ہیں, ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے پانی کا مجرد مختلف صفات کے, مختلف قیود کے. پانی کی مختلف قیود ہوتی ہیں, مختلف صفات ہوتی ہیں, ان سے مجرد, ان سے ہٹ کے, ان کے بارے میں نہ سوچتے ہوئے خالص پانی کے بارے میں تصور پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر. پھر اگر قید لگاتے ہیں ساتھ ساتھ میں, ہم نے کہا تھا کہ بارش کا پانی, نہر کا پانی, کنویں کا پانی, سمندر کا پانی وغیرہ وغیرہ, یہ قید لگا کے الگ الگ فرد بن جاتے ہیں اسی ایک پانی کے, الگ فرد بن جاتے ہیں, الگ انڈیویجول جو اس کے کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشنز کے تحت ہمارے تصور میں آتے ہیں الگ الگ پانی. حالانکہ جب ان کو ان قید سے آزاد کیا جائے, ان تمام قیود سے آزاد کیا جائے, جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشن دور کیے جائے. بارش کا گدلا پانی, تو گدلا پانی تو پانی گدلا نہیں ہوتا ہے, بارش کی وجہ سے گدلا ہو گیا کیونکہ مٹی اس کے ساتھ مل گئی, ورنہ پانی تو پانی ہے. گدلے پانی کو ہم ڈسٹل کریں یوم تبخیر کے ذریعے سے, ڈسٹلیشن کے ذریعے سے, تو پھر وہی خالص پانی آ جائے گا ہمارے سامنے, ڈسٹلڈ واٹر. صحیح کہ نہیں؟ تو لہٰذا جو اصلی حقیقت ہوتی ہے, اصلی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. جب قیود لگاتے ہیں تو الگ الگ چیزیں بن جاتی ہیں, الگ الگ افراد بن جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ تصور سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے بارے میں اسی طرح جیسے پانی کے بارے میں ہم نے مجرد شروط سے مجرد, شروط سے خالی, شروط سے الگ, شروط سے ہٹ کے جب اللہ کے بارے میں بات کریں گے تو بس ایک ہی واحد یونٹی آف گاڈ, صرف وہی ایک ذہن میں آنی چاہیے اور آئے گی. حالانکہ اس کے لیے مشکل ہے کیونکہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے. ایبسٹریکٹ آئیڈیا کے لیے آپ کا ذہن ہونا چاہیے تجربہ کار, آپ کو تجربہ ہونا چاہیے, ٹرینڈ مائنڈ ہونا چاہیے, تو آپ پھر ایبسٹریکٹ سوچیں گے اللہ کے بارے میں. ایبسٹریکٹ, کنکریٹ تو ہے نہیں. ایبسٹریکٹ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ان مائنڈس میں آ سکتے ہیں جو کہ مائنڈس ہائیلی ایوالوڈ ہوتے ہیں تھرو ٹریننگ کے ذریعے. جب ایوالو ہوتے ہیں, ایک اوپر والی منزل پر آ جاتے ہیں, تو وہاں انہیں ٹریننگ ملتی ہے ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے بارے میں سوچنے کی. کس کے ذریعے؟ جیسے آپ میتھمیٹیکل فارمولی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایبسٹریکٹ باتیں کرتے ہیں, عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے. اسی وہ کہتے ہیں یہ فلاسفر لوگ جو ہوتے ہیں, یہ ریاضی دان جو ہوتے ہیں, یہ سب کے سب خشک ہوتے ہیں, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں ان کی لیول جو ہوتی ہے تھنکنگ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے, اس لیے عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. بات سمجھ گئی کیا نہیں؟ یہاں تک ہم کل پہنچے تھے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. اس سے آگے ایک بات خیال رہنی چاہیے, جو یہ یکتائی ہے یہ مخصوص صفت ہے اللہ کی, کسی اور کی مخصوص صفت نہیں ہے. یکتائی اللہ کی مخصوص صفت ہے. اکیلا ہونا, یکتائی, ایک ہونا نہیں, اکیلا جس کا دوسرا نہیں. آپ سمجھے نا؟ اللہ ایک ہے. جب ہم کہیں گے ایک ہے تو ہمارے ذہن میں آئے گا گویا اس کا دوسرا نہیں ہے. وہ ایسا ایک نہیں ہے, وہ ایسا ایک ہے جس کا کہ دوسرا ہے ہی نہیں. اس لیے اگر ہم لفظ استعمال کریں گے اللہ بس اکیلا ایک ہے, کوئی دوسرے کے بغیر.
ایک بغیر دوسرے کے. ورنہ جو ہی آپ ایک کہیں گے ریاضی کے طور پر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ایک کے بعد دو ہوتا ہے, دو کے بعد تین ہوتا ہے, تین کے بعد چار ہوتا ہے. لیکن یکتائی جو ہے, یکتائی کا مطلب ہے ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں, جس کے بعد دوسرا آ ہی نہیں سکتا. تو وہ یکتائی خاص خصوصیت ہے اللہ کے وجود کی. اللہ کے وجود کی خاص خصوصیت جو ہے وہ ہے یکتائی, یگانگی, اکیلا ہونا. اکیلا ہونا جیسے ہم کہتے ہیں انسان سوشل اینیمل ہے, اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کے بارے میں سوسائٹی کا سوال نہیں کہ دوسرے تیسرے کا سوال ہی نہیں, وہ یگانہ ہے. یہ واضح صفت ہے اللہ کی صفات میں سے خاص خصوصیت جو ہے صفات کی. واضح صفت جو ہے وہ واضح صفت یہ ہے کہ وہ یکتا ہے. واضح صفت. لیکن ہمیشہ جب صفت کا استعمال کریں تو سمجھ لیں یہ صفت الگ سے چیز نہیں ہے بلکہ ذات ہی ہے. صفت بجائے خود ذات ہے. ذات صفت ذات سے جدا نہیں ہے, یہ ذہن میں خیال رہنا چاہیے. ورڈ آف کوشن شوڈ رنگ ان یور ایئرس. جو ہی آپ یہ کہیں گے صفت تو اس وقت ایک کوشن کا لفظ رنگ کرنا چاہیے, ٹکل کرنا چاہیے, ٹکل کرنا چاہیے, صدا آنی چاہیے آپ کے کان میں کہ صفت جو ہی میں نے استعمال کی تو یہ صفت ایسی چیز نہیں جو ذات سے الگ ہے, یہ ذات کا ہی حصہ ہے یہ صفت. اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جتنے سارے آسمانی ادیان اب آج تک آئے ہیں, جتنے سارے آسمانی ادیان, ڈیوائن ریلیجنز, آسمانی ادیان, ادیان دین کی جمع ہے. جتنے سارے دین ہم نے ابتدا سے آج تک سنے ہیں یا دیکھے ہیں, ان تمام ادیان کے اندر اللہ کا تصور جو ہے وہ توحید کا تصور رہا ہے. ہمیشہ ہر دین کے اندر کس چیز کا تصور؟ توحید کا تصور. اور یہ کہ اللہ یکتا ہے, اللہ یگانہ ہے, اللہ کا دوسرا ممکن نہیں ہے. اور کل ہم نے بتایا تھا دوسرا, تیسرا, چوتھا, ہم نے کہا تھا کہ اختلاف جو ہے, اختلاف افراد, کل بات بتائی تھی جو اختلاف ہے, اختلاف کس چیز کا؟ خیالات کا نہیں, اختلاف افراد. یعنی ایک فرد, دو فرد, تین فرد, چار فرد. یہ خصوصیت کس چیز کے ہے؟ یہ خصوصیت ہے محدودیت کی. کوئی چیز, کوئی تصور, کوئی عقیدہ محدود ہوگا تو افراد بڑھ جائیں گے. کتنے بڑھیں گے وہ الگ سوال ہے, لیکن اکیلا نہیں رہے گا, اختلاف پیدا ہوگا افراد کا. محدودیت. گدلاپن پانی کا محدود چیز ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے گدلے کی وجہ سے الگ فرد بن گئی پانی کی. نمکیات کی وجہ سے سمندر کی الگ فرد بن گئی, سمندری پانی کی, کھارا پانی ہے نا. تو گویا اختلاف خصوصیت میں جو ہے وہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ افراد کی خصوصیت میں محدودیت کی وجہ سے, قید کی وجہ سے, کسی بات کو محدود کرنے کی وجہ سے. تو ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے. یہ کل بتا دیا, اللہ کے بارے میں غیر محدودیت ہے, غیر محدودیت ہے. اور جب غیر محدودیت ہے تو اختلاف کے وجہ اتحاد ہے, ایک ہی اتحادی نہیں, یگانگی, یکتائیت, صرف ایک, دوسرا ممکن نہیں ہے. جہاں محدودیت ہے دوسرا ممکن ہے, تیسرا بھی ممکن ہے, چوتھا بھی ممکن ہے, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں ممکن ہے, پتہ نہیں کتنے. لیکن جہاں محدودیت نہیں ہے, غیر محدودیت ہے اللہ کے بارے میں, تو وہاں اختلاف ممکن نہیں, دوسرا فرد ممکن نہیں, بلکہ اتحاد, صرف وننس آف گاڈ, یونٹی آف گاڈ یا وننس آف گاڈ, یہی توحید ہوتا ہے. وننس, سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ کا تصور نہیں, صرف وننس, ایک. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ غیر محدود ہے. یہ اتنا پورے کا پورا
یعنی پورا جس کو ہم کہیں گے کمپریہنسو، ہر چیز جس میں آئی ہوئی ہے، ایسا ہے کہ اس کے باہر کچھ نہیں رہتا، اس لیے دوسرا تیسرا لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرے تیسرے چوتھے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم حق، اگلا پوائنٹ دوسرا نہیں بھی، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یکتائی، یعنی اللہ واحد ہے، یکتائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمیت میں ایک ہے، جسمیت مراد نہیں ہے، یہ تصور میں ایک ہوتا ہے، جسم میں ایک، یہ ایک کمرہ اور دوسرا کمرہ، ان کو ملائیں گے ایک ہی بنائیں گے، جسم ہی ہے نا، باڈیلی، میٹیریلی، مادہ کا تصور نہیں ہے یہاں، اس لیے یہاں جسمیت نہیں۔ جہاں جسمیت ہوگی تو وہاں اجزاء آئیں گے، وہاں ترکیب آئے گی، جہاں جسمیت آئے گی وہاں ترکیب آئے گی، عناصر آئیں گے، اجزاء آئیں گے۔ کوئی جسم بنا ہوا ہوتا ہے مختلف عناصر کا، مختلف چیزوں کا، اجزاء کا، ترکیب کے ساتھ، خاص ترکیب میں مختلف چیزوں کو رکھ کے ایک جسم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی یکتائی کے بارے میں ایسا تصور نہیں ہے، کیونکہ جسمیت کا تصور نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ایک جسم نہیں، بلکہ ایک وجود، اور ایک وجود فزیکل وجود نہیں، بلکہ میٹا فزیکل کوئی بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، کون سی چیزیں؟ جسمیت ہے، ترکیب ہے، اجزاء ہے، عناصر ہے، وغیرہ وغیرہ ہیں۔ جہاں یہ چیزیں آتی ہیں، اللہ کے لیے ان سبھی کی نفی کرنا، کہنا کہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ واجب ہے۔ اللہ کے لیے واجب ہے کہنا کہ جسم نہیں، ترکیب نہیں، عناصر نہیں، اجزاء نہیں، فزیکل ایگزسٹنس نہیں۔ تو یہ اگلا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ اگلا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک تصور ہے ذہن کے اندر، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کے ذہن کے اندر ایک تصور ہوتا ہے، اس کو ہم مفہوم کہتے ہیں، فلسفے کی زبان میں اسے مفہوم کہتے ہیں۔ ایک مفہوم ہے میرے ذہن میں، ایک مفہوم ہے انسان کا، دو ٹانگیں، دو بازو یا دو ہاتھ، دو آنکھیں، ایک ناک، ایک کان، ایک سر، ایک گردن، ایک وہ اور ایک یہ، اور یہ سب چیزیں ایک ذہن میں مفہوم ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مفہوم ہوتا ہے ذہن کے ساتھ۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے میری ذہن سے باہر جو دنیا ہے، اس کو خارج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خارج۔ میرے ذہن میں تصور ہے انسان کا، جب میں اپنے ذہن سے باہر نکل کے نظر دیکھوں گا باہر دنیا میں، باہر والی دنیا میں، خارج میں، تو میں کہتا ہوں یہ انسان ہے، یہ ایک اور انسان ہے، یہ تیسرا انسان ہے، اس طرح سے کروڑوں اربوں انسان۔ لیکن اس تصور کا، اس مفہوم کا جو میرے ذہن میں سمایا ہوا تھا، تو باہر جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دو تین افراد، ان کو مصادیق کہتے ہیں، مصداق یا مصادیق، مصداق کی جمع مصادیق۔ تو مصادیق جو ہے یہ پلیورل میں ہے، مصادیق پلیورل، جمع میں مصادیق ممکن ہے، کب؟ جب خدا کے بغیر باقی جو بھی وجود ہے، موجودات ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھیں، ارد گرد، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، تو کیا ہمارے سامنے کیا آتے ہیں؟ بہت سارے مصادیق اس مفہوم کے جو ہمارے ذہن میں تھا، جو ذہن میں مفہوم تھا، اس مفہوم کے بہت سارے مصادیق آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جو اللہ کا وجود ہے، اس میں ایسا ہے کہ تعدد، مصادیق کا مطلب جمع ہے، جمع کا مطلب ہے تعدد یعنی بہت سارے ہونا، تعدد مصادیق، بہت سارے ہونا، افراد، 1 2 3 4 5 6۔ مکان مثلا ایک مفہوم میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں،
جب آپ سے کہتے ہیں ہمارا مکان بہت پرانا ہو گیا ہے، یہ آج کے زمانے کے مطابق نہیں ہے، ہمیں آج کے زمانے کا مکان بنانا چاہیے، وہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے ایک تصور. وہ تصور کہاں سے آیا ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے سے. پھر آپ اپنے باپ سے کہتے ہیں ہمیں نیا مکان بنانا ہوگا. وہ کہتا ہے کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ کے ذہن میں مفہوم ہے، اس مفہوم کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اس کے سامنے، کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. جو اس مکان کی کوالٹیز ہیں، اس کے سٹرکچرز ہیں، اس کی شکل و صورت ہے، وہ آپ بیان کرتے ہیں. جب وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں آتا ہے اچھا 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 میں نے دیکھا نہیں ہے، میں پرانے زمانے کا ہوں، مجھے کیا پتہ ہے. تو بناتے ہیں آپ خود اس کی نگرانی کرنا. آپ نگرانی کرتے ہیں تو مکان بن جاتا. کہتے ہیں او اچھا یہ ہوتا ہے نیا مکان، او میں نے بھی دیکھا تھا، لال چوک میں دیکھا تھا، دلی میں دیکھا تھا، فلاں جگہ تھا. اسی کو ماڈرن ہاؤس کہتے ہو. ہاں آپ میرے ساتھ کوئی مصداق باہر اور مفہوم ذہن کے اندر، اور جو ذہن سے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مصداق کہلاتے ہیں، ذہن والا مفہوم کہلاتا ہے. مفہوم ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹو مصادیق، مصداق کے اندر، ان دا ایکسٹرنل ورلڈ. اور یہ مصادیق جو ہیں یہ جمع ہر چیز کے بارے میں، ہر موجود کے بارے میں ہے، لیکن اللہ کے بارے میں تعدد مصادیق ممنوع ہے، پروہیبٹڈ. اللہ کے بارے میں مصداق 2 3 4 نہیں بلکہ ایک ہی، یکتا. یکتایت کا مطلب کیا ہے؟ تو تیسرا یا چوتھے نمبر پر وہ یہ ہے کہ تعدد مصادیق نہیں ہے اللہ کے بارے میں. اللہ کے وجود کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مصادیق نہیں بلکہ ایک ہی مفہوم، وہ بھی مصداق نہیں، کیونکہ خارج میں ہمیں دکھتا نہیں، ہم دیکھتے نہیں اللہ کو. وہ بھی مفہوم، اس کا وجود جو ہے وہ صرف وہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں. ہے یقیناً ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. ہماری آنکھیں اس کو اپنی پکڑ میں نہیں لا سکتی ہیں. وہ تو ان سے بہت اوپر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس میں تو آ ہی نہیں سکتا ہے. لہذا مصادیق کا سوال پیدا نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ تو یہ اگلا پوائنٹ. اور پھر تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اس جیسا، اس کا مثل، لیس کمثلہ شیء، اس کا جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے. مثل اور مشابہ اور تشابہ اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ تعدد مصادیق اللہ کے بارے میں ممکن نہیں ہے، تصور ممکن نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے، جلدی میں کہیں گے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، لیکن ایک فرق ہے. ہم جو ہیں، ہم ایک خاص جگہ ہیں، جہاں بیٹھے ہیں ایک خاص جگہ آپ گھیر لیتے ہیں. یہ تکیہ یہاں یہ والی جگہ گھیر لیتا ہے، یہ ڈیسک یا یہ ٹیبل اتنی والی جگہ گھیر لیتا ہے، اس سے باہر نہیں. تو مکان کا تصور جو ہے، اور اس مکان کے بارے میں جب کوئی بھی چیز مکان کو گھیر لیتی ہے، مکان میں سما جاتی ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اس مکان کا گر بھی بن جاتا ہے. وہ اس مکان سے باہر نہیں ہے. آپ وہاں بیٹھے ہیں، یہاں نہیں ہے، آپ نے وہ جگہ گھیر لی، بس اسے باہر آپ ہو نہیں سکتے. جب گھر جائیں گے وہاں بھی ایک خاص جگہ بیٹھیں گے، وہ جگہ آپ سے متعلق ہے، اس سے باہر آپ سے متعلق نہیں ہے. آپ سے 2 فٹ ادھر کوئی اور آ کے بیٹھ سکتا ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں دوسرا نہیں آ کے بیٹھ سکتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یعنی مکان اور کوئی موجود آپس میں ایک خاص رشتہ ہوتا ہے. ایک مکان کے ساتھ مکان جو ہے وہ گر بھی رہتا ہے اس کے، جہاں کوئی دوسرا آ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. اللہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ اس مکان کے محتاج ہیں. آپ گھر میں جائیں گے، وہاں لوگ ہوں گے، شادی ہے کسی کی بھائی کی، کسی کی بہن کی، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کہاں بیٹھوں، میرے لیے جگہ ہی نہیں.
کیوں؟ کیونکہ آپ مکان کے محتاج ہیں. جسے مکان چاہیے وہ پھر اس مکان کا محتاج بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جگہ چاہیے، حاجت ہے، وہاں بیٹھنا ہے، کھڑا رہنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن رہنا ہے. مسجد میں آپ جائیں گے، جماعت پوری ہوگی، کہیں صف میں جگہ نہیں ہوگی، کھڑے رہیں گے. آپ میں کہاں جاؤں، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک مکان کے محتاج ہیں جہاں آپ کھڑے رہ سکیں، جہاں آپ رکوع کر سکیں، سجدہ کر سکیں، تقعود کر سکیں. اس کے آپ محتاج ہیں، ورنہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو وہاں سے باہر جانا پڑے گا، کیونکہ آپ محتاج ہیں مکان کے. لہذا ہر موجود جو کسی مکان میں آ سکتا ہے تو پھر اس مکان کا گروی بن جاتے ہیں، یعنی محتاج بن جاتے ہیں اس مکان کا. اور اللہ کے بارے میں مکانیت امکان نہیں کہہ رہا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہوتی تو وہ بھی محتاج ہو جاتا، اور جو محتاج ہوگا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ غنی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ محتاج نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جسمیت نہیں، مکان نہیں. جب جسمیت نہیں ہے تو مکان کی ضرورت نہیں، جب مکان کی ضرورت نہیں اس کا مطلب محتاج بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو موجود مکان کا محتاج ہے تو اس میں محتاجی آ گئی، حاجت مند بن گیا، صمد تو نہیں رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کے ساتھ ٹائم ختم ہوتا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.